کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ قسط نمبر 32۔ فرمس نے کہا، عاصم، جو انسان دوسروں کے لیے جینا اور مرنا جانتا ہو اسے اپنے ماضی پر نادم، حال سے پریشان اور مستقبل سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تم اپنے ماضی کے واقعات کے متعلق سوچتے وقت یہ محسوس نہیں کرتے کہ بعض فیصلہ کن مراحل میں تمہارے اپنے شعور سے زیادہ قدرت کی اندیکھی اور انجانی قوتوں نے تمہاری رہنمائی کی ہے، اور یہ قوتیں آئندہ بھی تمہاری رہنمائی کرتی رہیں گی؟ عاصم نے جواب دیا، اپنے ماضی سے میں نے صرف یہ سبق سیکھا ہے کہ میں نے اپنے موہوم سپنوں کو حقیقت سمجھ لیا تھا۔ میں اس خود فریبی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ میں وقت کی آندھیوں کا رخ بدل سکتا ہوں، لیکن میری کوششوں کے نتائج میری توقعات کے خلاف تھے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ وہ زمین جہاں میں محبت کے پھولوں کی آبیاری کرنا چاہتا ہوں صرف انگاروں کو جنم دے سکتی ہے۔ میں نے یثرب کو اپنے دوستوں اور دشمنوں کے لیے امن کا گہوارہ بنانے کی تمنا کی تھی، لیکن میری کوششوں کا حاصل یہ تھا کہ اس حسین وادی کے لیے میرا وجود ناقابل برداشت ہو گیا۔ پھر جب میں وہاں سے نکلا تو زندگی کی تمام خواہشوں سے کنارہ کش ہو چکا تھا۔ اپنی کمزوری اور بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے میں نے اپنی تلوار پھینک دی تھی۔ فسطینہ اور اس کی والدہ کی مصیبت نے مجھے ایک نئے طوفان کے سامنے سینہ سپر ہونے پر مجبور کر دیا۔ پھر میں نے اپنے نئے راستے پر جتنے قدم اٹھائے وہ سب غلط تھے۔ میں اس بات پر خوش تھا کہ میں مصیبت میں کسی کے کام آ رہا ہوں، لیکن اس کے بعد خود نمائی کا جذبہ میری ہر نیک خواہش پر غالب آ چکا تھا۔ وہ ضمیر جو ایک رات اپنے زخمی دشمن کی قابل رحم حالت دیکھ کر بیدار ہوا تھا، فلسطین، شام اور مصر کے میدانوں میں سو چکا تھا۔ ایرانی فوج میں شامل ہونے کے بعد میری فتوحات میرے اس یقین کی آخری شکست تھیں کہ میں عام انسانوں سے مختلف ہوں۔ اگر تم عام انسانوں سے مختلف نہ ہوتے تو اپنے قبیلے کی روایات کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہ اٹھاتے اور اس کے بعد ایرانی فوج کا ساتھ چھوڑ کر یہاں نہ آتے۔ عاصم، تم اس بات پر فخر کر سکتے ہو کہ تمہارے اندر ایک غلط راستہ چھوڑ کر ایک صحیح راستہ اختیار کرنے کی جرأت موجود تھی۔ عاصم نے جواب دیا، شاید آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ قدرت کا کوئی معجزہ مجھے چند سال پیچھے لے جائے اور میں اپنا سفر از سر نو شروع کروں تو میں پھر ایک بار ماضی کی تمام غلطیوں کو دہرانے کی کوشش کروں گا۔ میں پھر ایک زخمی دشمن کو اٹھا کر اس کے گھر لے جاؤں گا اور مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میری ہمدردی اس کے خاندان کی تباہی کے دن قریب لا رہی ہے۔ میں سمیرہ سے محبت کروں گا اور مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ میری محبت کے پھول اس کے لیے انگارے بن جائیں گے۔ میں انتہائی مایوسی اور بے چارگی کی حالت میں یروشلم کے قریب ایک سرائے میں پہنچنے کے بعد فسطینہ کی اعانت اور دل جوئی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لوں گا۔ پھر وہی نادان لڑکی میری نگاہوں کا مرکز بن جائے گی اور مجھے اس بات کا احساس تک نہیں ہوگا میں اپنے آپ کو فریب دے رہا ہوں۔ اس کے بعد میرا ضمیر مجھے ظلم کرنے والوں کی مخالفت یا مظلوموں کی حمایت پر نہیں اکسائے گا، بلکہ میں وحشت اور بربریت کے سیلاب کا راستہ صاف کرنے والوں کا ساتھی بن جاؤں گا، اور جب تک میرے بازو شل نہیں ہو جائیں گے اور میری ہمت جواب نہیں دے جائے گی، مجھے اپنی قبا پر بے گناہوں کے خون کے دھبے شرمسار نہیں کریں گے۔ میں نے اپنی نگاہوں سے ہمیشہ مختلف اور متضاد راستے دیکھے ہیں۔ کیا وہ نوجوان جو صرف اپنے خاندان کے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے زندہ تھا اس نوجوان سے مختلف نہ تھا جو اپنے قبیلے کو امن اور رواداری کا درس دے رہا تھا اور اپنے دشمن کی حفاظت کے لیے اپنے عزیزوں اور بھائیوں کے خلاف سینہ سپر ہو گیا تھا؟ کیا دنیا سے تمام رشتے توڑنے کے بعد یہ بات میرے وہم و گمان میں آ سکتی تھی کہ میں اپنی انا کی تسکین کے لیے درندوں کا ساتھی بن جاؤں گا؟ کیا شام سے حبشہ کی حدود تک ایرانی لشکر کے جھنڈے تلے سفر کرنے والے اور وہاں سے قسطنطنیہ کی طرف فرار ہونے والے انسان کے دو راستے ایک دوسرے سے مختلف نہ تھے؟ کیا ان تمام واقعات کے بعد میں اپنے دل و دماغ پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ مجھ جیسے انسانوں پر قدرت کا سب سے بڑا احسان یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی عمر کا ایک حصہ مختلف اور متضاد راہوں پر بھٹکنے کے بعد تھک کر ایک جگہ بیٹھ جائیں اور اس تلخ حقیقت کا اعتراف کر لیں کہ یہ دنیا ان سے پہلے بھی اسی طرح چلتی رہی ہے اور ان کے بعد بھی اسی طرح چلتی رہے گی۔ فرمس، میں تھک چکا ہوں، میری ہمت جواب دے چکی ہے،
اب مستقبل کے ہر راستے پر مجھے تاریکی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آپ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جب تاریکی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو خدا کا کوئی بندہ ایک صبح درخشاں کا پیغام لے کر آتا ہے اور انسانوں کے تھکے ہارے قافلے نئی امیدوں اور نئے حوصلوں سے سرشار ہو کر اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ لیکن کاش میں اپنی زندگی کا سفر شروع کرنے سے پہلے کسی ایسے رہنما کو تلاش کر سکتا جس کی آواز مجھے اپنے ضمیر کی آواز محسوس ہوتی، جو مجھے یہ بتا سکتا کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، وہ کون سا راستہ ہے جس پر چلنے والے آخری دم تک مایوسی اور بد دلی کا شکار نہیں ہوتے، وہ کون سے ضابطے اور اصول ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم انسان زندگی کے آلام و مصائب سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، وہ کون سی قوت ہے جو ظالم کی تلوار کے سامنے مظلوم کی ڈھال بن سکتی ہے، اور وہ کون سا قانون ہے جس کی بدولت نسلوں، قبیلوں اور خاندانوں کے درمیان اخوت اور مساوات کے رشتے قائم ہو سکتے ہیں۔ فرمس نے کہا، میرے دوست، تم تنہا نہیں ہو۔ اس دنیا کے ہر گوشے میں ہزاروں ایسے انسان ہیں جو تمہاری طرح سوچتے ہیں۔ تم جس رہنما کے متلاشی ہو اس کے ظہور کے تمام اسباب مکمل ہو چکے ہیں۔ جس طرح رات کی تاریکی میں ستاروں کی جگمگاہٹ صبح کی آمد کا پیغام دیتی ہے، اسی طرح انسانیت کے مستقبل پر یقین رکھنے والے اس رہنما کی آمد کا پتہ دے رہے ہیں جس کے نور سے مشرق اور مغرب کے ظلمت کدے روشن ہونے والے ہیں۔ میں خدا کے ان نیک اور پاک باز بندوں کو دیکھ چکا ہوں جن کے نزدیک اس کی راہ دیکھنا زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے۔ میں نے ان میں سے اکثر کو یہ کہتے سنا ہے کہ اب اس دنیا کے معاملات سلجھانے کے لیے کلیسا کے پیشواؤں کا تقدس اور سلطنت کے کجکلاہوں کا تدبر جواب دے چکا ہے۔ اب سسکتی اور دم توڑتی ہوئی انسانیت کو نجات کا راستہ دکھانے کے لیے اس ہادی کی ضرورت ہے جس کو دیکھنے والے محسوس کریں کہ وہ خدا کا نور دیکھ رہے ہیں۔ عاصم، تمہیں معلوم ہے کہ سرائے کے کاروبار سے میری رغبت کی وجہ کیا ہے؟ سنو، میں کئی برس سے یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک دن دنیا کے کسی دور افتادہ گوشے سے کوئی مسافر میرے پاس آئے گا اور مجھے یہ خوشخبری دے گا کہ وہ جس کی تم برسوں سے راہ دیکھ رہے ہو نمودار ہو چکا ہے۔ پھر میں سب کچھ چھوڑ کر اس کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ عرب کے تاجروں کی زبانی میں نے یہ سنا تھا کہ مکہ میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن یہ تاجر اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کے بعد میری خواہش تھی کہ اگر مکہ کے کسی سنجیدہ آدمی سے ملاقات ہو تو میں اس کے متعلق مزید معلومات حاصل کروں۔ میری تشنگی کا یہ عالم تھا کہ بذات خود وہاں جانا چاہتا تھا، لیکن پھر ایسے حالات پیش آئے کہ مجھے وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ ہو سکتا ہے کہ مکہ میں ایک نبی کے ظہور کی اطلاع صرف ایک مذاق ہو، لیکن میں اب تک مایوس نہیں ہوا۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ اس کی آمد کا زمانہ قریب ہے۔ وہ باتیں جو میں نے کئی بزرگوں سے سنی ہیں غلط نہیں ہو سکتی۔ عاصم نے کہا، لیکن میں آپ کی طرح نہیں سوچ سکتا، اور اگر میں آپ کی طرح سوچنا شروع کر دوں تو بھی مجھے اپنی نگاہوں پر جو مجھے کئی بار دھوکہ دے چکی ہیں کیسے اعتبار آئے گا؟ میں حقیقت اور سراب میں کیسے امتیاز کر سکوں گا؟ میں کیوں کر یہ سمجھ لوں گا کہ جس ضمیر کی آواز نے مجھے ایرانی لشکر میں شامل ہونے پر آمادہ کر دیا تھا دوبارہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہا؟ مجھے یہ کیسے یقین آئے گا کہ وہ رہنما جسے لوگ خدا کا نبی سمجھتے ہیں عام انسانوں سے مختلف ہے؟ فرمس نے جواب دیا، اس کے ساتھ خدا کی نشانیاں ہوں گی۔ اس کے بدترین دشمن بھی اس کی نیکی اور صداقت کا اعتراف کریں گے۔ وہ ناداروں اور بے قصوں کو اپنی پناہ میں لے گا اور وہ یہ محسوس کریں گے کہ ان کے سر پر خدا کا ہاتھ ہے۔ وہ عدل و انصاف کا بول بالا کرے گا اور اس کے جلال کے سامنے ظالموں کی گردنیں جھک جائیں گی۔ اس کا راستہ روکنے والے تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے۔ وہ جس زمین پر قدم رکھے گا اس پر خدا کی نعمتوں کی بارش ہوگی۔ اس کی اطاعت کرنے والے فلاح پائیں گے اور اس سے سرکشی کرنے والے ذلیل و خوار ہوں گے۔ وہ ضرور آئے گا۔ عاصم، تم اسے دیکھتے ہی یہ محسوس کرو گے کہ تمہارے مقدر کی تاریک رات بیت چکی ہے۔ عاصم کچھ دیر خاموشی سے فرمس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، کاش میں آپ کی باتوں پر یقین کر سکتا۔ جب تم میری عمر کو پہنچو گے تو یہ محسوس کرو گے کہ یہ یقین تمہارا آخری سہارا ہے۔ فرمس یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ عاصم نے پوچھا، آپ جا رہے ہیں؟ ہاں، میں نے انطونیہ سے وعدہ کیا تھا اور وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور اگر تم جولیا سے بہت زیادہ خوفزدہ نہیں ہو تو تھوڑی دیر کے لیے میرا ساتھ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ چلو۔ عاصم مسکراتا ہوا اٹھا اور فرمس کے ساتھ ہو لیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اس نے کہا، میں جولیا سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ میرے نزدیک وہ قسطنطنیہ کے چوراہوں پر نصب ان مرمری مجسموں سے مختلف نہیں جنہیں صرف چند قدم دور سے دیکھا جا سکتا ہے۔
لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نازک ہاتھ کسی دن میرے پرانے زخموں کو کورید ڈالیں گے۔ اس کا وجود ایک آئینہ ہے اور میں اس کی طرف دیکھ کر یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ماضی کی ایک تصویر میرے دل کی گہرائیوں سے نکل کر میری نگاہوں کے سامنے آ گئی ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ جولیا احسان مندی کے تقاضوں سے مجبور ہو کر مجھ میں دلچسپی لینے کی کوشش کرتی تھی، لیکن اس کی شفقت اور محبت سے متاثر ہو کر میں ایسا محسوس کرتا تھا کہ فسطینہ ایک نئے روپ میں میری نگاہوں کے سامنے جلوہ افروز ہے، اور وہ مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں سین کی بیٹی ہونے کے باوجود مغرور اور خود پسند نہیں ہوں۔ تمہارا یہ خیال غلط تھا کہ عمر کے ساتھ جب میرا شعور پختہ ہونے لگے گا تو ماضی کے واقعات مجھے ایک مذاق معلوم ہوں گے۔ تمہارا یہ خیال بھی صحیح نہیں تھا کہ میرے باپ نے صرف تم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تمہیں مصر کی مہم پر بھیج دیا تھا۔ میں نے اس سے اپنے دل کا حال پوشیدہ نہیں رکھا۔ تم مجھ پر یہ الزام نہیں دے سکتے کہ میں نے تمہیں جنگ میں حصہ لینے پر مجبور کیا تھا۔ نہیں، تمہارا یہ اقدام تمہاری خود پسندی کا نتیجہ تھا اور مجھے صرف تمہاری خوشی منظور تھی۔ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ فتوحات کا شوق تمہیں مجھ سے چھین لے گا تو میں دونوں ہاتھوں سے تمہارا دامن پکڑ لیتی۔ تم واپس آ جاؤ عاصم، میں صبح شام تمہارا راستہ دیکھتی ہوں۔ اگر تم زخمی ہو تو میں تمہارے زخموں پر مرہم رکھوں گی، اگر تم بیمار ہو تو میں تمہاری تیمارداری کروں گی۔ تم میری نگاہوں میں سین کی بیٹی کی خود پسندی اور غرور کی بجائے اس لڑکی کا عجز و انکسار دیکھو گے جس نے ایک دن بے بسی کے آنسوؤں سے تمہاری محبت کا سودا چکایا تھا۔ عاصم یہاں تک کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، لیکن چند قدم اور چلنے کے بعد اس نے کہا، فرمس، مجھے معلوم نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں کچھ دیر اور اسی طرح باتیں کرتا رہا تو آپ مجھے دیوانہ سمجھنے لگ جائیں گے۔ آج میں یہ تسلیم کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا کہ فسطینہ کی یاد اب بھی کبھی کبھی مجھے بے چین کر دیتی ہے۔ میں دنیا کی ہر حسین لڑکی کو اس کے چہرے کا آئینہ سمجھ لیتا ہوں۔ ایک دن میں کلاڈیوس کے گھر سے نکلا تھا اور رات کے وقت واپس آیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے میں کہاں گیا تھا؟ فرمس نے جواب دیا، تم نے ہمیں صرف یہ بتایا تھا کہ تم سیر کرتے شہر سے باہر نکل گئے تھے اور پھر شام کی تاریکی میں واپسی پر راستہ بھول گئے تھے، اور مجھے تمہارا چہرہ دیکھ کر صرف یہ احساس ہوا تھا کہ تم بہت زیادہ پریشان ہو۔ عاصم نے کہا، سنیے، میں نے اس دن سارا وقت ان ٹیلوں کے آس پاس گھوم کر گزارا تھا جہاں سے باسفورس کے دوسرے کنارے ایرانی لشکر کے خیمے دکھائی دیتے ہیں، اور اس دن مجھ پر کئی لمحات ایسے بھی آئے جب میں آبنائے باسفورس کو عبور کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، اور مجھے اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ پہرے داروں کے تیر میرا جسم چھلنی کر دیں گے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں یہاں سے بچ کر نکل گیا تو دوسرے کنارے مجھے ایرانیوں کے تیروں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن فسطینہ کو دیکھنے کی خواہش میرے ہر احساس پر غالب آ چکی تھی۔ میرا دل مجھے بار بار یہ فریب دے رہا تھا کہ فسطینہ دوسرے کنارے میرا انتظار کر رہی ہے، میں کسی نہ کسی طرح اس کے پاس پہنچ جاؤں گا، پھر مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ ایرانی مجھے ایک مفرور سمجھ کر میرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ فسطینہ کو صرف ایک نظر دیکھنے کے لیے میں موت کے دروازے پر دستک دینے کے لیے تیار تھا۔ میں اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ اپنی بے بسی اور بے چارگی کے باوجود میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ غروب آفتاب کے بعد میں نے کئی بار پانی میں کودنے کا ارادہ کیا، لیکن ہر بار میری ہمت جواب دے گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے میرا دامن پکڑ لیا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں، عاصم پاگل نہ بنو، تم تیر کر دوسرے کنارے نہیں پہنچ سکو گے، تم اگر رومیوں کے ہاتھوں نہیں تو ایرانیوں کے ہاتھوں مارے جاؤ گے، اور فسطینہ کو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ تم اس کی خاطر اپنی جان پر کھیل گئے۔ پھر میں نے رات کی تاریکی میں کشتی چرانے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے موقع نہ ملا، اور ایک ساتھ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد میرے تمام ولولے سرد ہو چکے تھے، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں ایک بھیانک خواب سے بیدار ہوا ہوں۔ قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد اپنے ماضی کی طرف لوٹنے کے لیے یہ میری پہلی اور آخری کوشش تھی۔ اگر میری زبان شکست، ندامت اور بے بسی کے احساس سے گنگ نہ ہو جاتی تو اس رات میں آپ سے یہ باتیں چھپانے کی کوشش نہ کرتا، لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں، فرض کیجئے میں اس دن واپس نہ آتا اور آپ کو کسی طرح یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ میں آبنائے باسفورس عبور کر کے سین کے پاس جا چکا ہوں، تو آپ میرے متعلق کیا خیال کرتے؟ فرمس نے جواب دیا، میں صرف یہ خیال کرتا کہ ایک غیر معمولی انسان کسی غیر معمولی مہم پر روانہ ہو چکا ہے۔ تم نے باسفورس کے پار کسی مظلوم کی چیخیں سنی ہیں یا کسی نے خواب میں تم سے فریاد کی ہے اور تم نے اس کی اعانت اور دلجوئی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا ہے۔ عاصم نے قدرے لاجواب ہو کر کہا، اور اگر میں آپ کو یہ بتا کر گھر سے نکلتا
کہ آج میری مہم صرف فسطینہ کو دیکھنے تک محدود ہے، یا میں پھر ایک بار ماضی کے سراب کے پیچھے بھاگنا چاہتا ہوں، تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا؟ فرمس نے دوبارہ اسی اطمینان سے جواب دیا، میں پھر بھی تمہارے پیچھے بھاگنے یا تمہارا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرتا۔ اول تو مجھے اس بات پر یقین نہ آتا کہ تم کسی بلند مقصد کے بغیر اپنی جان پر کھیل جاؤ گے، اور اگر مجھے یقین آ بھی جاتا تو بھی میں تمہارے ایک اضطراری عمل کو قابل ملامت خیال نہ کرتا۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ سوچنے کی کوشش کرتا کہ تمہارے زندہ و سلامت باسفورس کے دوسرے کنارے پر پہنچ جانے کے امکانات کیا ہیں، اور اگر تمہیں کوئی خطرہ ہے تو میں تمہاری کیا اعانت کر سکتا ہوں۔ عاصم نے انتہائی پریشانی کی حالت میں اس کی طرف دیکھا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ نہیں عاصم، میں مذاق نہیں کرتا۔ میرے نزدیک تم ان انسانوں سے مختلف ہو جو دیر تک آنکھیں بند کر کے کسی راستے پر چل سکتے ہیں۔ میں تمہارے ضمیر میں وہ روشنی دیکھ چکا ہوں جو ایک انسان کو کسی اچھائی کو قبول کرنے کا حوصلہ اور کسی برائی کو ٹھکرانے کی جرأت عطا کرتی ہے۔ اگر مجھے تم اپنے دل کا سارا حال بتا کر جاتے تو بھی میں تمہارے متعلق یہی سوچتا کہ نئے راستوں اور نئی منازل میں بھی تمہارے ضمیر کی روشنی تمہارا ساتھ دے گی، اور تمہاری زندگی میں وہ لمحات بار بار آئیں گے جب تم انسانیت کے متعلق اپنی ہنگامی مصلحتوں سے بالا تر ہو کر سوچو گے۔ تم بدی کے طوفانوں کا ساتھ دینے کے لیے نہیں بلکہ ان کے خلاف سینہ سپر ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہو، اور میں تمہارے متعلق یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ جب تمہاری بڑی سے بڑی خواہش، یہاں تک کہ فسطینہ کی محبت بھی تمہارے ضمیر کی آواز کے ساتھ متصادم ہوگی، تو آبنائے باسفورس کے پار ایرانیوں کی وسیع سلطنت تمہیں قسطنطنیہ کے ماحول سے کہیں زیادہ تنگ و تاریک محسوس ہوگی۔ اور اگر سچ پوچھو تو میں یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ اس روز تم واقعی باسفورس کے پار جانے کا تہیہ کر چکے تھے۔ یہ صرف ایک ہنگامی جوش تھا جسے شکست دینے کے لیے تمہاری اندرونی توانائی کافی تھی۔ تم نے تصور میں اپنی بعض خواہشات کے خلاف ایک جنگ لڑی تھی، اور تم ان خواہشات کو مغلوب کرنے کے بعد واپس آ گئے تھے۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے چلتے رہے۔ بالآخر عاصم نے رک کر کہا، کیا یہاں میرا ایک سرائے کے کاروبار پر کنات کر لینا اس بات کا ثبوت نہیں کہ میں کوئی خطرناک راستہ اختیار کرنے کی جرأت سے محروم ہو چکا ہوں، اور میری ساری خواہشات صرف زندہ رہنے تک محدود ہیں؟ نہیں عاصم، میں نے تمہارے متعلق یہ کبھی نہیں سوچا کہ تم موجودہ حالات پر قانے رہ سکتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے ضمیر کی آواز کسی دن اچانک تمہیں بے چین کر دے گی، اور تم بلا توقف کسی طوفان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ آپ قسطنطنیہ کے حالات سے بے خبر نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ یہاں لاکھوں انسانوں کو ہلاکت کے طوفانوں سے بچانے کے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کو میری جرأت پر اعتماد ہوتا تو آپ یقیناً مجھے یہاں آرام سے بیٹھنے کی بجائے کلاڈیوس کا ساتھ دینے پر آمادہ کرتے۔ آپ اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو سکتے کہ وہ ایک خطرناک مہم پر گیا ہوا ہے، اور میں ان دنوں کیسر اور دشمن قبائل کے خاقان کے درمیان مصالحت کی افواہوں کے باوجود یہ محسوس کرتا ہوں کہ قسطنطنیہ کے خطرات دور نہیں ہوئے۔ فرمس نے جواب دیا، کلاڈیوس رومی فوج کا ایک سپاہی ہے، اور اس پر سلطنت کی حفاظت کے لیے ہر خطرے کا سامنا کرنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن تم اپنے ضمیر کی آواز پر چلنے کے لیے آزاد ہو۔ عاصم نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ اگر کلاڈیوس مجھے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دیتا تو میں بھی انکار نہ کرتا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن اگر کلاڈیوس تمہیں اپنے حصے کی ذمہ داریوں میں شریک کرنے کی کوشش کرتا تو میں اسے تمہارا دوست خیال نہ کرتا۔ عاصم نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ اپنی عمر کے چند سال ایرانیوں کی فتوحات میں اضافہ کرنے کے باوجود میری ساری ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ ہیں، اور کبھی کبھی یہ خیال مجھے بے چین کر دیتا ہے کہ میں کلاڈیوس کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بازنطینی سلطنت کے آلام و مصائب کا دور ختم ہو جائے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دور کب اور کیسے ختم ہوگا۔ خدا کے لیے مجھے بتائیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ فرمس نے جواب دیا، تم صرف انتظار کر سکتے ہو عاصم، اور بعض اوقات موزوں حالات کا انتظار کرنے کے لیے ناموزوں حالات کے ساتھ نبرد آزما ہونے کی نسبت زیادہ ہمت اور استقلال کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس جنگ کو ایرانیوں، رومیوں یا تاتاریوں کے وحشی قبائل کی تلواریں ختم نہیں کر سکتی۔ وہ صرف ان لڑائیوں میں ایک دوسرے کو شکست دے سکتے ہیں جن کے نتیجہ میں آج کا ظالم کل کا مظلوم بن سکتا ہے، لیکن دائمی جنگ کا خاتمہ صرف کسی ایسے اصول کی فتح سے ہو سکتا ہے جو مشرق و مغرب کے ہر انسان کو امن اور خوشحالی کی ضمانت دے سکتا ہو، اور ایسا کوئی اصول نہ ایرانیوں کے پاس ہے اور نہ رومیوں اور ان کے مغربی حریفوں کے پاس۔ عاصم نے کہا، ہم پھر اپنی بحث کے نقطۂ آغاز پر پہنچ گئے ہیں،
اور مجھے ڈر ہے کہ آپ پھر اس رہنما کا ذکر چھیڑ دیں گے جس کے بغیر آپ کے نزدیک انسانیت کی نجات ممکن نہیں۔ جو شخص پیاس سے مر رہا ہو وہ پانی کے سوا کسی اور چیز کا نام نہیں لے سکتا۔ ادھر دیکھو۔ فرمس نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو وہ مرکز کا غلام ہے اور شاید ہمارا پتہ کرنے آ رہا ہے۔ وہ رک گئے۔ غلام انہیں دیکھ کر بھاگتا ہوا قریب پہنچا اور اس نے کہا، میں آپ کی طرف آ رہا تھا، چھوٹے آقا آپ کو بلاتے ہیں۔ کون؟ کلاڈیوس؟ فرمس نے سوال کیا۔ جی ہاں۔ وہ کب آئے؟ جی وہ کل شام گھر پہنچے تھے اور اسی وقت کیسر کے ساتھ ملاقات کے لیے چلے گئے تھے۔ آج بھی وہ دوپہر تک گھر سے باہر مصروف رہے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ آپ کے پاس آنا چاہتے تھے لیکن لوگوں نے انہیں گھر سے نکلنے کا موقع نہیں دیا۔ اس وقت بھی ان کے کئی دوست اور سینٹ کے چند ارکان ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمس نے عاصم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ کلاڈیوس کوئی اہم خبر لے کر آیا ہے۔ ہاں، نوکر نے کہا، وہ یقیناً کوئی اہم خبر لائے ہیں ورنہ فوج کے بڑے بڑے عہدہ دار اور سینٹ کے ارکان اس طرح بھاگے ہوئے ان کے پاس نہ آتے۔ صبح اسقف اعظم نے بھی ان کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ کلاڈیوس کے مکان میں شہر کے اکابر کی آمد و رفت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ واقعی کوئی اہم خبر لے کر آیا ہے۔ عاصم اور فرمس نے باہر نکلنے اور اندر جانے والے مردوں اور عورتوں سے کتراتے ہوئے صحن عبور کیا، لیکن ملاقات کے کمرے کے دروازے سے باہر برآمدے کی سیڑھیوں تک لوگوں کا ہجوم دیکھ کر انہیں رکنا پڑا۔ غلام نے قدر توقف کے بعد کہا، ہم پچھلی طرف سے اندر جا سکتے ہیں، آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ غلام کے پیچھے چل دیے لیکن مکان کے عقبی حصے میں خواتین کا شور سن کر پھر الٹے پاؤں واپس آ گئے۔ چند ثانیے بعد جب 15-20 آدمی کمرے سے باہر نکلے اور برآمدے کا ہجوم اندر گھس گیا تو فرمس اور عاصم کو دروازے میں کھڑا ہونے کی جگہ مل گئی۔ کلاڈیوس پچھلی دیوار کے قریب کھڑا لوگوں کے سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں چند معززین کرسیوں پر اور باقی نیچے قالینوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سیاہ فام اور قوی ہیکل غلام برآمدے میں داخل ہوا اور اس نے کچھ کہے بغیر عاصم اور فرمس کو ایک طرف دھکیل کر اپنے پیچھے آنے والے ایک عمر رسیدہ رومی کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ رومی کمرے میں داخل ہوا اور لوگ جلدی سے اٹھ کر ادھر ادھر سمٹنے لگے۔ کلاڈیوس عمر رسیدہ رومی کو دیکھ کر آگے بڑھا اور اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے بولا، مجھے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے تھا لیکن لوگوں نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کا موقع نہیں دیا۔ عمر رسیدہ رومی نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے معلوم تھا کہ اس خبر کے بعد قسطنطنیہ کا ہر باشعور آدمی تمہیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہوگا۔ کلاڈیوس کا باپ مرکز اٹھ کر آگے بڑھا اور اس نے نووارد کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی کرسی پر بٹھا دیا۔ ولیرس نے اپنی کرسی مرکز کے لیے خالی کر دی اور خود ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس عمر رسیدہ رومی کا نام مارٹن تھا۔ اس کے 3 بیٹے آرمینیا اور شام کی جنگوں میں کام آ چکے تھے۔ وہ رومی سینٹ کے ان چند ارکان میں سے ایک تھا جنہیں کیسر کے دربار اور قسطنطنیہ کے بازاروں میں یکساں عزت اور احترام سے دیکھا جاتا تھا۔ حاضرین کی نگاہیں کلاڈیوس کی بجائے اس معزز رومی کی طرف مبذول ہو چکی تھیں۔ اس نے قدر توقف کے بعد کلاڈیوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں کیسر سے مل کر آ رہا ہوں، اس لیے تمہیں بے فائدہ سوالات سے پریشان نہیں کروں گا۔ میں صرف اپنے کانوں سے یہ سننا چاہتا ہوں کہ تم واقعی ان درندوں کے خاقان سے مل چکے ہو؟ کلاڈیوس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جناب یہ خبر اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ اب اگر میں اس کی تردید کروں تو بھی کسی کو یقین نہیں آئے گا۔ مارٹن نے کہا، بیٹا میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور اگر اس ملاقات کے نتائج کے بارے میں کیسر کی توقعات درست ثابت ہوئیں تو مستقبل کے مورخ تمہیں روم کے نجات دہندہ کی حیثیت سے یاد کریں گے، لیکن تمہیں یقین ہے کہ یہ وحشی ہمارے ساتھ کسی باعزت سمجھوتے پر آمادہ ہو جائیں گے؟ کلاڈیوس نے چند ثانیے سوچنے کے بعد کہا، میں آپ کے اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکتا۔ مجھے صرف اس احساس نے تاتاریوں کے کیمپ میں جانے پر مجبور کر دیا تھا کہ موجودہ حالات میں ہمارے لیے 2 محاذوں پر لڑنا ناممکن ہے۔ آوار کے خاقان کے ساتھ میری ملاقات کے بعد کم از کم یہ خیال غلط ثابت ہو چکا ہے کہ ایرانیوں کی طرح ان لوگوں کو بھی مصالحت پر آمادہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور رومی نے کہا، اگر خاقان نے مصالحانہ گفتگو کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی تو اسے قسطنطنیہ پر کیوں اعتراض تھا؟ کلاڈیوس کی بجائے مرکز نے جواب دیا، مصالحت کی ضرورت ہمیں ہے، آوار کو نہیں، اور ہم تو اسے بھی خدا کا احسان سمجھتے ہیں کہ خاقان نے ہرکلیہ آنا منظور کر لیا ہے۔ دوسرے رومی نے کہا،
مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ تن تنہا تاتاریوں کے کیمپ میں جانے کا خطرہ مول لے کر کلاڈیوس نے ایک غیر معمولی جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن مجھے یہ اطمینان نہیں کہ موجودہ حالات میں کیسر قسطنطنیہ چھوڑ کر ہرکلیا جانا پسند کریں گے۔ مارٹن نے برہم ہو کر کہا، تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے، کیسر اپنے محل میں بیٹھ کر تاتاریوں کا انتظار نہیں کرے گا۔ تاتاریوں سے مصالحت کی امید پر وہ ان کے کیمپ میں جانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ کلاڈیوس نے کہا، جہاں تک کیسر کی ذات کا تعلق ہے، ان کے متعلق میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ قسطنطنیہ کو بچانے کے لیے ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس ملاقات سے کوئی خوشگوار نتائج پیدا کرنے کے لیے تنہا ان کی جرأت کافی نہیں ہوگی، بلکہ ہمارے اکابر اور ہمارے عوام کو ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر ہرکلیا میں ہم اپنی قوت اور شان و شوکت کا مظاہرہ کر کے یہ ثابت کر سکے کہ ہم اس گئی گزری حالت میں بھی ان خانہ بدوش وحشیوں کو اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھتے، تو آوار کے قبائل کے سردار اور ان کا خاقان کیسر کے سامنے زمین پر بیٹھتے ہوئے فخر محسوس کریں گے۔ لیکن اگر ہم نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم قسطنطنیہ سے باہر نکلتے ہوئے بھی خوف محسوس کرتے ہیں، تو مصالحت کے متعلق تاتاریوں کا رویہ ایرانیوں سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ میں تاتاریوں کے کیمپ میں ان کے پہلوانوں کی کشتیاں اور شاہ سواروں، تیر اندازوں اور نیزہ بازوں کے مقابلے دیکھ چکا ہوں۔ خاقان نے اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے مجھے 4 دن اپنے پاس مہمان رکھا تھا۔ آوار سرداروں نے اپنے خاقان کے سامنے پیش کرنے سے پہلے مجھے اپنے ایک دیو کامت پہلوان سے قوت آزمائی کی دعوت دی تھی، اور آج میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں نے اس کی گردن توڑ ڈالی تھی۔ سفید رنگ کا ایک خوبصورت گھوڑا جو اس وقت میرے استبل میں بندھا ہوا ہے، مجھے اس کشتی کے بعد خاقان کی طرف سے انعام میں ملا تھا۔ میں خاقان کے کیمپ سے یہ تاثر لے کر آیا ہوں کہ ہرکلیا میں خاقان کو ہماری طرف سے ظاہری شان و شوکت کے مظاہرے کیسر کی مصالحانہ باتوں سے زیادہ متاثر کریں گے۔ ایک نوجوان نے کہا، جہاں تک قسطنطنیہ کے عوام کا تعلق ہے، وہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے، لیکن میں سینٹ کے ایسے ارکان کو جانتا ہوں جن کے نزدیک جنگ کے پورے زمانے کی بدترین خبر یہ تھی کہ کیسر نے قسطنطنیہ سے قرطاجنہ منتقل ہونے کا ارادہ تبدیل کر دیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ کیسر کا حکم سن کر بھی ہرکلیا کا رخ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ مرکس نے کہا، ہم سب ایسے ارکان کو جانتے ہیں، لیکن تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ اس مسئلہ میں اگر کسی نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تو قسطنطنیہ میں اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ مارٹن نے مسکراتے ہوئے کلاڈیوس سے پوچھا، بیٹا، اس محفل میں سینٹ کے ارکان پر سخت نکتہ چینی ہو رہی ہے، کہیں تمہارے دوستوں کو یہ شبہ تو نہیں ہو گیا کہ میں بھی ہرکلیا جانے سے خوف محسوس کرتا ہوں؟ کلاڈیوس نے جواب دیا، نہیں جناب، ابھی میرے دوست اس قدر بددل نہیں ہوئے، اور آپ کے متعلق وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ تاتاریوں کے کیمپ میں اگر کسی معمر اور تجربہ کار ایلچی کو بھیجنے کی ضرورت محسوس کی جاتی تو سب سے پہلے آپ کا نام لیا جاتا۔ مارٹن نے اٹھ کر کہا، کلاڈیوس، اگر مجھے تمہاری تھکاوٹ کا احساس نہ ہوتا تو میں خاقان کے ساتھ تمہاری ملاقات کی پوری تفصیلات سنے بغیر یہاں سے اٹھنا پسند نہ کرتا، لیکن تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اور میں تمہارے باقی دوستوں سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمہاری قوت برداشت کا امتحان نہ لیں۔ مارٹن کے باہر نکلتے ہی کمرہ خالی ہونے لگا اور کلاڈیوس نڈھال سا ہو کر اپنے باپ کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ فرمس اور عاصم کمرے میں داخل ہوئے۔ کلاڈیوس نے آگے بڑھ کر پہلے اپنے سسر سے مصافحہ کیا اور پھر عاصم سے بغل گیر ہو کر کہا، عاصم، میں تمہارے پاس آنا چاہتا تھا لیکن میں بہت مصروف تھا۔ عاصم نے جواب دیا، میں آپ کی مصروفیت کا حال دیکھ چکا ہوں۔ چند معززین جو ابھی تک کمرے میں موجود تھے ایک اجنبی کے ساتھ کلاڈیوس کو اس قدر بے تکلف ہوتا دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ کلاڈیوس نے عاصم کے ساتھ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، شاید آپ میں سے بعض عاصم کو نہیں جانتے، یہ ایک عرب ہیں اور میں انہیں اپنا دوست اور بھائی کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں۔ مرکس نے کہا، بیٹا، اب تمہارا دوست کچھ عرصہ سے ہمارے پاس آنا پسند نہیں کرتا۔ عاصم نے جواب دیا، جناب، ان دنوں میں کچھ زیادہ مصروف رہا ہوں، لیکن آئندہ مجھ سے کوتاہی نہیں ہوگی۔ ایک رومی نے عاصم سے سوال کیا، جناب، میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ فرمس کو پوچھنے والے نوجوان کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز تبسم پسند نہ آیا اور اس نے برہم ہو کر کہا، یہ ایک سرائے میں کام کرتا ہے، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ جی نہیں، رومی نے کھسیانہ ہو کر جواب دیا۔